لیکن جب ان کی ملاقات دمشق کے راستے پہ یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی تو میرے دوست ان کی زندگی پوری طریقے سے بدل گئی۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 1 اور اس کی آیت 6 سے غور کرنا شروع کرے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 1 اور اس کی آیت 10۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ میرے بھائی اور بہن، اگر آپ فضل کی خوشخبری سنائیں گے، آپ مصیبت میں آ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے فضل کی خوشخبری سے ایک گنہگار چڑھتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ لوگوں کے سامنے جا کے یسوع مسیح کی خوشخبری سنائیں گے تو کئی لوگ ہیں جو آپ کے خوشخبری کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کہ جو خوشخبری آپ سنائیں گے خدا کی، اس کو ان لوگ قبول نہیں کریں گے، بلکہ چڑھیں گے اور آپ کو ستائیں گے بھی۔ کئی کلیسائیں جن میں وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں، مسیح کی خوشخبری کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ حالانکہ کلیسا میں آتے ہیں اور شامل ہوئیں گے، لیکن ان کی دلچسپی خوشخبری میں نہیں رہیں گی، ان کی دلچسپی دنیا داری میں رہیں گی۔ ان لوگ وہ پیغام کو سننا چاہتے ہیں جو ان کے جسم کو چھوتی ہے۔ آپ ایک بار، 2 بار یا 3 بار اگر آپ بولتے بھی جائیں گے تو آپ کے بولنے میں وہ خوش نہیں رہیں گے، بلکہ ان کا دل جو ہے دنیا داری میں لگا ہوا رہیں گا۔ پیارے بھائی بہن، طبیعت سے آدمی جو ہے قانون اور قاعدوں کے طرف جھکنا چاہتا ہے۔ انہیں یہ سوچتا ہے کہ اس کو منجی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ مددگار کی ضرورت ہے۔ جو لوگ شریعت کے بارے میں پیغام دیتے ہیں کافی مشہور ہوتے ہیں۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ ہم یہ بات لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ یہ ہوگا، خدا آپ سے یہ بھی مانگ نہیں کر رہا ہے کہ آپ اپنی طاقت سے ایک مسیحی زندگی جینا، بلکہ آپ اپنی طاقت سے ایک مسیحی زندگی نہیں جی سکتے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کو موقع دینا آپ کے زندگی میں کام کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی مدد کرے ایک مسیحی زندگی جینے کے لیے۔ گلاطیوں کا خط ہم کو یہ سکھاتا ہے، مگر سب سے پہلے ہم یسوع مسیح کے پاس ایک گنہگار کے حیثیت سے آنا ضروری ہے نجات پانے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو روحانی زندگی دینا چاہتا ہے۔ آپ کو روحانی زندگی حاصل کرنے کے لیے کتنی آسان بات ہے۔ آپ کو کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اپنے دل سے یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے۔ ہر ایک انسان کے زندگی میں یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آدمی کی جو ضمیر ہے وہ قانون کے لیے گواہی بنتی ہے، اور جب آدمی قانونی باتوں کو اپنے دل میں اتارتا ہے اور اس سے سہمت ہو جاتا ہے تو وہ چیز اس کو اچھے کاموں کی طرف بڑھاتی ہے۔ اس کے بعد انسان یہ سوچنے کو لگتا ہے کہ اس کے اچھے کام اس کی مدد کریں گے خدا کے نظروں میں راز باز ٹھہرنے کے لیے۔ پولس قانون اور قاعدوں پہ چلنے کی پوری کوشش کرے اور کافی حد تک کامیاب تھے، مگر ایک دن دمشق کے راستے پہ ان کی ملاقات یسوع مسیح سے ہوئی، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اتنے دنوں سے جتنے بھی اچھے کام کرے وہ ان کے لیے صفر تھے۔ ان کے اچھے کام اور ان کا قانون اور قاعدوں پہ عمل کرنا ان کو نجات کی طرف نہیں بڑھایا، ان کو گناہوں کی معافی کی طرف نہیں بڑھایا۔ انہوں جان گئے کہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی صرف یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہے۔ آج پاک روح فضل کی گواہی دیتا ہے۔ یہ خوشخبری کی بات ہے جو آدمی کے دل میں کام کر کے ایمان کی طرف بڑھاتی ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے آیت 11۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں۔ تو پولس پھر سے ایک بار بتاتے ہیں، جیسا انہوں گلاطیوں کے پہلے باب کے
पहली आयत में बताए थे कि उन्होंने खुदा के तरफ से रसूल ठहराए गए हैं। जब उन्होंने ये बोलते हैं कि ए भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूँ, तो उन्होंने ये बोलने कि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तो पौलुस जो खुशखबरी की मनादी करे, वो खुशखबरी उनको इंसान के पास से नहीं मिली थी। बोलने का मतलब यह है कि खुदा जो है उनको ये खुशखबरी दिया, उन्होंने अपनी ताकत से ये खुशखबरी को हासिल नहीं करे। तो ये जुडाइजर्स पौलुस के पैगाम पे आवाज़ नहीं उठाए, बल्कि उनके पैगाम पे आवाज़ उठाने के साथ साथ उनके रसूल होने पे भी आवाज़ उठाए, यानी कि एक सवाल यहाँ उठाए हैं। ऐसा देखा गया तो उन्होंने 12 शागिर्दों में के एक शागिर्द नहीं थे, यानी कि जब यीशु मसीह जो हैं अपने लिए 12 शागिर्द चुने और उन लोगों को रसूल होने का लक़ब दिए, तो वो 12 में पौलुस नहीं थे। खुदा बाद में उनको एक रसूल होने की हैसियत से चुना। तो ये जुडाइजर्स यहाँ पौलुस के रसूल होने पे सवाल उठाए, और मेरे दोस्त पौलुस ये बात को उन लोगों के सामने उठाएंगे और बताएंगे कि उनका रसूल होना उनके तरफ से नहीं था, बल्कि खुदा की तरफ से था। यानी कि आज अगर उन्होंने रसूल बने हैं तो अपनी ताकत से या अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि खुदा के ताकत से और खुदा की मर्जी से। ये चीज़ उन्होंने जो है ये जुडाइजर्स को बताने वाले हैं। आयत 12 में पौलुस बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। पौलुस को रसूल होने का लक़ब मिला मुकाशफा से, जो यीशु मसीह की तरफ से आया। आयत 13 और 14 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, चुनांची यहूदी तारीख में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अजहद सताता और तबाह करता था, और मैं यहूदी तारीख में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रिवायतों में निहायत सरगर्म था। तो पौलुस यहाँ बोलते हैं, चुनांची यहूदी तारीख में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो। यानी कि यहाँ उनका बोलने का मतलब ये था कि तुम मेरे ज़िंदगी के बारे में सुन चुके हो कि एक यहूदी के हैसियत से मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी। तो अब पौलुस वो मज़हब का नाम देते हैं जो मज़हब में उनकी परिस्थिति हुई, यानी कि यहूदी मज़हब में। मेरे भाई और बहन, पौलुस जुडाइज़म में नजात नहीं पाए या फिर जुडाइज़म के ज़रिए से नजात नहीं पाए, बल्कि जुडाइज़म में से यीशु मसीह उनको उठा लिए और नजात दिए। तो प्यारे भाई बहन, पौलुस बोलते हैं, चुनांची यहूदी तारीख में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अजहद सताता और तबाह करता था, और मैं यहूदी तारीख में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रिवायतों में निहायत सरगर्म था। हमको मालूम होना चाहिए कि पौलुस अपने ज़माने में एक बहुत बड़े और ज़बरदस्त यहूदी बुजुर्ग थे। बहुत ही बारीकी के साथ शरीयत के एक एक बात पे अमल करते थे, और जो हैं मसीही लोगों को सताने में माहिर थे। उन्होंने खुदा के लोगों को धमकाने में और कत्ल करने के धुन में रहते थे, यानी कि बहुत ही खतरनाक मजहबी यहूदी थे। एक यहूदी के हैसियत से जो उनके दिल में जोश भरा हुआ था, किसी दूसरे में इतना भरा हुआ जोश नहीं था। बोलने का मतलब यह है कि यीशु मसीह पे ईमान लाने से पहले उनकी ज़िंदगी ऐसी थी, और उन्होंने यहाँ अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह पे ईमान लाने से पहले उनकी ज़िंदगी कैसी थी। पौलुस को जो है अपने मज़हब में जोश था, मगर उन्होंने गलत राह पे थे, यानी कि जिस राह पे उन्होंने चल रहे थे वो सीधी राह नहीं थी और वो खुदा की राह नहीं थी। उन्होंने वो राह पे थे जो उनको उनके गुनाहों की माफ़ी नहीं दिला सकती थी। उन्होंने वो राह पे थे जो राह उनको रूहानी ज़िंदगी नहीं दिला सकती थी। यानी कि मजहबी बातों पे तो उन्होंने अमल कर रहे थे और जोश के साथ कर रहे थे, लेकिन वो सारा जोश बेकार था, क्योंकि उनके वो जोश के ज़रिए से उनको ना तो गुनाह की माफ़ी मिल रही थी, ना हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन जब उनकी मुलाकात दमिश्क के रास्ते पे यीशु मसीह के साथ हुई, तो मेरे दोस्त, उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उसके बाद उन्होंने अपना सारा जोश मसीह की बादशाहत बढ़ाने में लगा दिए। मैं आपका तवज्जो ख़ास तौर से आयत 14 पे लाना चाहूँगा। यहाँ पौलुस बोलते हैं
اور میں یہودی تاریخ میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ تو یہ لفظ جوڈائزم یعنی یہودی تاریخ صرف قوم کے طرف اشارہ نہیں کرتی ہے، بلکہ قوم کے طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب کے طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ پوری طرح سے یہودی رہنا بولے تو ایک آدمی حضرت ابراہیم کے نسل سے ہونا۔ اس کے علاوہ ایک وفادار یہودی موسیٰ کے شریعت کے مطابق چلتا تھا، انہیں موسیٰ کے شریعت کو چپکا ہوا رہتا تھا۔ غیر قوم کا مطلب ہے غیر یہودی، چاہے قوم کے نظریے سے دیکھو یا مذہب کے ذریعے سے دیکھو، ایک غیر قوم والا یہودی نہیں ہو سکتا تھا۔ پولس رسول کے زمانے میں یہودیاں غیر قوم کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ غیر قوم والے بت پرست ہیں، یعنی کہ ان کا یہ خیال تھا۔ یہودی جو ہیں غیر قومیوں سے ناطہ نہیں جوڑتے تھے، یہ یقین کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ان کے روحانی زندگی میں ملاوٹ آتی ہے۔ کئی یہودیوں کو یہ سمجھنے میں مشکل ہو جاتی تھی کہ خدا کا پیغام یہودیوں کے لیے بھی ہے اور غیر یہودیوں کے لیے بھی ہے۔ یہ خیال ان لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں آتا تھا۔ تھوڑے یہودیاں یہ سوچے کہ غیر یہودیوں کو مسیحی بننے سے پہلے یہودی بنانا ضروری ہے، مگر خدا کا ارادہ یہ تھا کہ یہودیوں کو بھی یسوع مسیح کے ذریعے سے نجات دینا اور غیر یہودیوں کو بھی یسوع مسیح کے ذریعے سے نجات دینا، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کو یہ دنیا میں لایا غیر قوم کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی، خاص یہودیوں کے لیے نہیں لایا، بلکہ اس میں ہر ایک انسان شامل تھا اور شامل ہے۔ خدا اپنا یہ ارادہ پرانا عہد نامہ کے نبیوں کے ذریعے سے بتایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ارادہ کرا کہ انہیں یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیج کے یہودیوں کو اور غیر یہودیوں کو نجات دے گا، اور خدا اپنا یہ ارادہ پرانا عہد نامہ کے نبیوں کے ذریعے سے ظاہر کرا۔ انہیں بار بار بولتے گیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے کہ انہیں ایک دن یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجیں گا اور ان کے ذریعے سے ساری دنیا جو ہے نجات پائیں گی، یعنی کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا انہیں نجات پائیں گا، اور انہیں اپنے یہ ارادے کو 2000 سال پہلے پورا کرا۔ آج خدا کی طرف سے یہودیوں کے لیے اور غیر یہودیوں کے لیے نجات کا راستہ کھلا ہے۔ یہودیوں کو اور غیر یہودیوں کو بس یہ کام کرنا ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے۔ خدا تو اپنا کام پورا کر دیا، اب یہودیوں پہ اور غیر یہودیوں پہ ہے کہ اپنا کام پورا کرنا۔ اپنا کام کیا پورا کرنا؟ کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ خدا کی جو ہے یہ شرط ہے، اور اگر خدا کے یہ شرط کو کوئی انسان مانتا نہیں ہے تو میرے بھائی اور بہن یاد رکھو کہ خدا کے طرف سے وہ انسان کو نجات نہیں ہے۔ شرط تو ضرور ماننا ہے، بہت آسان شرط ہے، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں یا کھڑے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے، اور جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں آپ کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور آپ کو روحانی زندگی دیں گا۔ اب ہم آیت 15 سے 17 پڑھیں گے۔ یا پولس بولتے ہیں، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ تو یہاں پولس صاف صاف ظاہر کرے ہیں کہ انہوں خدا کے مرضی کے مطابق بلائے گئے ہیں۔ انہوں یہاں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں خون سے یا گوشت سے صلاح نہیں لی۔ گوشت سے یا خون سے صلاح نہیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خوشخبری انسان کی طرف سے نہیں ملی، بلکہ سیدھے مکشفہ کے ذریعے سے جو یسوع مسیح ان کو دیے ملی ہے، کیونکہ خدا پولس کی رہبری کر رہا تھا ان کے خدمت گزاری میں۔ تو پولس ہر کام جو ہے خدا کے مرضی کے مطابق کرے، انہوں خدا کے مرضی کے باہر کوئی کام نہیں کرے۔ خدا جو ہے پولس کو اپنی طاقت اور قدرت سے بھر دیا تھا یسوع مسیح کے خوشخبری کو جگہ جگہ پہ پھیلانے کے لیے۔ پولس جو ہیں خدا کے طاقت سے اور قدرت سے بھرے ہوئے تھے۔
خدا کی روح ہمیشہ ان کے ساتھ تھی، ان کے خدمت گزاری میں ان کی نیک ہدایت کرنے کے لیے۔ آیت 18 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم یہ آیت سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔